Welcome to Lecture 17 of Course on Business, Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کا پارٹ مارک ڈاؤن ڈسکس کیا. کئی ایگزامپلس ہم نے دیکھی. پھر ہم نے پروجیکٹ فائنینشیل انالیسس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ڈسکس کیے. خاص طور پہ کاسٹس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں, ریونیوز کے کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں, فور کاسٹس آف کاسٹس کیا ہیں, فور کاسٹس آف ریونیوز کیا ہیں. کیش فلوز پہ بات ہوئی, کافی تفصیل کے ساتھ ڈفرینٹ ٹائپس آف کیش فلوز ڈیفائن کیے گئے. اس لیکچر میں ہم ایک تو اوور ویو آف پروجیکٹ فائنینشیل انالیسس, اس کو دوبارہ دیکھیں گے, اس کا ریویو کریں گے. وہ باتیں جو ہم نے پہلے کی ان پہ دوبارہ فوکس کریں گے. پھر ہم ان فنکشنز کو دیکھیں گے جو مائکروسافٹ ایکسل میں موجود ہیں, جن کی مدد سے آپ اس ٹائپ کے انالیسیز بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بریفلی لینئر ایکویشنز کی بات ہوگی, اور لیکچر کے شروع میں ہی میں آپ کو جو نیا ماڈیول ہم آج شروع کر رہے ہیں اس کے مین ایلیمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا. تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. اس کورس کا ماڈیول 4, اس کے کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ ایک تو فائنینشیل میتھمیٹکس کی ڈسکشن, فردر بات چیت اس پہ ہوگی, اور انٹروڈکشن آف ایپلیکیشن آف لینئر ایکویشنز, کچھ بات ہم آج کریں گے. اور لیکچر 18 میں ہم اسپیسیفکلی لینئر ایکویشنز کے ڈفرینٹ پرابلمز اسٹڈی کریں گے. اور اس ماڈیول کا دوسرا حصہ بریک ایون انالیسس, جو بڑا اہم ایک پارٹ ہے فائنینشیل انالیسس کا, وہ 3 لیکچرز پہ وہ تقسیم کیا گیا ہے تاکہ آپ کو اسپیسیفک ایگزامپلس آف بریک ایون انالیسس سکھائی جا سکیں. تو آئیے بریفلی پہلے لینئر ایکویشن کی بات کریں. لینئر ایکویشن وہ ایکویشن ہے جو دو ویریبلس کا آپس میں ریلیشن شپ لینئر فارم میں ڈسکرائب کرتی ہے. مثلا اگر ویریبل ایکس اور وائی کو ڈفرینٹ ویلیوز دی جائیں اور ایک گراف بنایا جائے جس میں وائی کی ویلیو کورسپونڈنگ ایکس کی ویلیو کے ساتھ پوائنٹ کی شکل میں پلاٹ کر دی جائے, اور اگر یہ ریلیشن شپ اس قسم کا ہے کہ وہ سارے پوائنٹس ایک اسٹریٹ لائن کی شکل میں نظر آنے لگیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ویریبلس کے درمیان ایک لینئر ریلیشن ہے, اور وہ ریلیشن ایک لینئر ایکویشن سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اسٹریٹ لائن کی ایکویشن عام طور پہ اس طرح سے لکھی جاتی ہے a + bx, یعنی y کی ویلیو, اگر y کو آپ x کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اور ان کا آپس میں لینئر ریلیشن شپ ہے, تو اس ایکویشن کو آپ لکھیں گے y = a + bx. اب اس لینئر ایکویشن کا کیا مطلب ہے کہ اس ریلیشن کے 2 حصے ہیں جس میں ایک پارٹ ہے a. اگر ہم لینئر ایکویشن کو گراف کی شکل میں دیکھیں جو ان 2 ویریبلس کو ریلیٹ کر رہی ہے,
اور اگر اے کی ویلیو نان زیرو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اسٹریٹ لائن وائی ایکسس سے شروع ہوگی کسی خاص پوائنٹ پہ، اور وہ ویلیو جو اوریجن سے اس پوائنٹ تک ہے اس ویلیو کو اے ویلیو کہا جاتا ہے، اور اس کو انٹرسیپٹ بھی کہتے ہیں. یعنی یہ ایسی ویلیو ہے اے جو کانسٹنٹ رہتی ہے. اور دوسرا پارٹ ایکویشن کا بی ایکس کا کیا مطلب ہے کہ وائی کی ویلیو ہر ایکس کی ویلیو کے ساتھ جب ویلیو آپ چینج کریں گے تو اس پروپورشن سے چینج ہوگی. یعنی بی انٹو ایکس، مثلا ایکس اگر بی کی ویلیو لیٹ سے اگر 2 ہے اور ایکس کی ویلیو بھی 2 ہے تو بی ایکس از اکول ٹو 4. اگر ایکس کی ویلیو 3 ہے تو بی ایکس ول بی اکول ٹو 6. تو آپ دیکھیں گے کہ انٹرسیپٹ سے جب لائن شروع ہوئی تو یہ ایک بالکل اسٹریٹ لائن نظر آئے گی، اور یہ جس طرح سے ویلیوز بڑھ رہی ہیں اس کو لینئر انکریز کہا جاتا ہے. اور یہ ریلیشن شپ جو ان ویریبلس کے درمیان ہے اس کو لینئر ایکویشن سے ایکسپلین کیا جاتا ہے. اب یہ تو تھا اسٹریٹ لائن. صاف ظاہر ہے کہ ریلیشنز بٹوین ڈفرینٹ ویریبلس کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. ایسی ایکویشنز بھی ہو سکتی ہیں کہ جہاں پہ یہ انٹرسیپٹ نہ ہو، ویلیوز 0 سے سٹارٹ کر رہی ہیں، ویریبلس مکمل طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ لینئر طریقے سے ریلیٹ کر رہے ہیں، تو ایسی ایکویشن میں اے کی ویلیو 0 ہوگی. اب اگر آپ کسی پرابلم کو جس میں اس قسم کے ویریبلس ہیں اور مختلف سچویشنز میں آپ یہ لینئر ایکویشنز لکھ رہے ہیں، تو بعض ایسی سچویشنز ہوں گی جہاں پہ آپ کے پاس 2 لینئر ایکویشنز ہیں اور ان لینئر ایکویشنز میں 2 ویریبلس ہیں، تو اس کو 2 ویریبل لینئر ایکویشن کہا جاتا ہے. یعنی ایسی لینئر ایکویشنز جن میں 2 ویریبلس ہیں، یہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو حل کیا جاتا ہے. یہ ہم دیکھیں گے اگلے لیکچر میں کہ کیسے سمپل لینئر ایکویشنز کی کیلکولیشنز کی جاتی ہیں، اور اگر ان کی ویلیوز گیون نہ بھی ہوں تو کس طرح سے ایک ویریبل کو ایلیمینیٹ کر کے کنورشن کر دی جاتی ہے تاکہ دوسرے ویریبل کی ویلیو نکالی جا سکے. اور جب ایک ویریبل کی ویلیو نکل آتی ہے تو اس کو ایکویشن میں انسرٹ کر کے تو پہلے ویریبل کی ویلیو بھی نکل آتی ہے. یہ سائملٹینیس ایکویشنز بھی انہیں کہا جاتا ہے. یعنی لینئر ایکویشنز جو سائملٹینیس ایکویشنز ہیں، یعنی 2 ایکویشنز کو آپ سائملٹینیسلی سالو کر رہے ہیں. پہلے لیکچر میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ لینئر ایکویشنز کی بڑی امپورٹنٹ ایپلیکیشنز ہیں، خاص طور پہ آپٹیمائزیشن میں. آپ کو اگزامپل دی تھی، سپلائر ڈفرینٹ مارکیٹس میں جا کے اپنے پروڈکٹس بیچ رہا ہے، پروڈکشن اسٹریٹجی اسٹڈی کی جا رہی ہیں، تو اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپٹیمم سولوشن ہے. تو اس قسم کے جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کو لینئر ایکویشنز سے سالو کیا جاتا ہے. اور اس کورس کے ایک لیکچر میں جو بعد میں ہوگا اس میں ہم لینئر پروگرامنگ اسٹڈی کریں گے. تو ابھی میں یہاں رک رہا ہوں اور آپ کو صرف ایک انٹروڈکشن لینئر ایکویشنز کا دے رہا ہوں تاکہ ہم اگلے لیکچر میں ان پہ کافی تفصیل سے بات کر سکیں.
تو آئیے سلائیڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھیں کہ دوسرا ٹاپک کیا ہے. دوسرا ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں بریک ایون انالیسس کے لیکچر 19 سے 22 تک ہم بریک ایون انالیسس اسٹڈی کریں گے. تو بریک ایون انالیسس کیا ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ بریک ایون انالیسس اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ریونیو اور کاسٹس کو آپس میں ریلیٹ کرنا ہے، تو شروع میں ہر پروجیکٹ کی کاسٹ چونکہ زیادہ ہوتی ہے، تو جب ریونیو آنا شروع ہو جاتا ہے تو کچھ ٹائم لگتا ہے جب کاسٹس اور ریونیوز آپس میں برابر ہو جاتے ہیں. تو وہ پوائنٹ جس پوائنٹ پہ کاسٹس آر ایکول ٹو ریونیوز، اس کو بریک ایون پوائنٹ کہتے ہیں. ان ادر ورڈس کہ پروجیکٹ اس قابل ہو گیا کہ اپنے ایکسپینسز کو کور کر سکے. اس کے بعد اچھے پروجیکٹس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ریونیو انکریز ہوتا جاتا ہے جبکہ کاسٹ یا تو نیئرلی کانسٹنٹ رہتی ہے یا اسی حساب سے گرو کرتی ہے. تو اس قسم کا انالیسس جو ایک پروجیکٹ کی لائف کو کور کرے، اوور اے سرٹن نمبر آف ایئرس کیا جائے، اور جس کا مقصد یہ ہو کہ پروجیکٹ کی کیش فلوز کو ایگزامن کرنا اور کب پروجیکٹ وائبل ہو جائے گا، اس کو بریک ایون انالیسس کہا جاتا ہے. فائنینشیل انالیسس میں بریک ایون انالیسس ایک بڑا امپورٹنٹ انالیسس ہے. اس کے علاوہ جو انالیسز کیے جاتے ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، بینیفٹ کاسٹ ریشو، یہ بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کیش فلوز ڈیولپ جب کر لی جاتی ہیں تو پریزنٹ ورتھ آف کاسٹ نکالی جاتی ہے. سملرلی پریزنٹ ورتھ آف بینیفٹس نکالی جاتی ہے. پھر پریزنٹ ورتھ آف بینیفٹ کو کاسٹ پہ ڈیوائڈ کر کے جو فگر نکلتی ہے اس کو بینیفٹ کاسٹ ریشو کہتے ہیں. اور اگر ایک پروجیکٹ بریک ایون کر رہا ہے اور کاسٹس اور بینیفٹس برابر ہیں تو اس کا بینیفٹ کاسٹ ریشو 1 ہوگی. اچھے پروجیکٹس جن میں آپ اچھی ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کی بینیفٹ کاسٹ ریشو 1 سے زیادہ ہوتی ہے. اور پروجیکٹ کی وائبلٹی کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ 10% ہے اور آپ پروفٹ another 10% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو ایسے کیس میں نارملی آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ بینیفٹ کاسٹ ریشو 1.2 ہو، یعنی پریزنٹ ورتھ آف بینیفٹس از 1.2 ٹائمز دا پریزنٹ ورتھ آف کاسٹس. اس کے علاوہ ایک اور فائنینشیل کیلکولیشن کی جاتی ہے جس کو ریٹ آف ریٹرن کہتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ انویسٹمنٹ اگر کی جائے اور اس پہ اگر ایک انٹرسٹ ہمیں ملے تو وہ تو ہم نے ڈسکس کیا. مگر ایک پروجیکٹ جس میں آپ کو ریٹرن آ رہی ہے، ہر سال ایک سرٹن اماؤنٹ آپ ارن کر رہے ہیں، اور آپ اس کا انالیسس کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پروجیکٹ کی لائف جو آپ لیٹ سے اگر 20 ایئرس ٹریٹ کر رہے ہیں تو ان 20 ایئرس کے پیریڈ کی کمپلیشن پہ اس پروجیکٹ کا ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا. ریٹ آف ریٹرن کی بھی اپنی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، اور وہ ڈیفینیشن اسینشلی یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ یا وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جس پہ پریزنٹ ورتھ آف کاسٹس از ایکول ٹو دا پریزنٹ ورتھ آف بینیفٹس، ایسے ریٹ کو ریٹ آف ریٹرن کہا جاتا ہے.
یعنی ایک طریقہ ہے ڈیفائن کرنے کا کہ اس پروجیکٹ کا ریٹ آف ریٹرن یہ انٹرسٹ ریٹ ہے، اور اس کا ٹیسٹ یہی ہے کہ آپ پریزنٹ ورتھ آف کاسٹس اور پریزنٹ ورتھ آف بینیفٹس اس انٹرسٹ ریٹ پہ نکالیں. اگر وہ برابر ہیں تو اٹ مینس کہ پروجیکٹ کا یہی ریٹ آف ریٹرن ہے. اس کی ہم کیلکولیشن کریں گے. میں آپ کو اگلے لیکچر میں ایک کیلکولیشن دکھاؤں گا اینڈ یو ول سی کہ ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن کس طرح سے کی جاتی ہے. ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشنس بڑی امپورٹنٹ کیلکولیشنس ہیں. ہر پروجیکٹ میں یہ ایک اسیسمنٹ کا بیس ہوتا ہے. سملرلی بینیفٹ کاسٹ ریشوز بھی بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہیں، اور بینیفٹ کاسٹ ریشوز نیٹ پریزنٹ ورتھ پہ بیس کی جاتی ہیں. تو آج آپ ڈفرینٹ فنکشنز دیکھ رہے ہیں جو مائکروسافٹ ایکسل میں موجود ہیں، جو اس قسم کی کیلکولیشنز میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ایک اور بات کہ جب آپ 22nd لیکچر کور کر لیں گے تو امیجیٹلی آفٹر دیٹ 22nd لیکچر آپ کا مڈ ٹرم ایگزامینیشن ہوگا. اس مڈ ٹرم ایگزامینیشن کے بارے میں بریفلی میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ مڈ ٹرم ایگزامینیشن جیسے کہ آپ کو یاد ہے اس کی ویٹیج 35% ہے. جو اسائنمنٹس آپ کریں گے ان کی ویٹیج 15% ہے. مڈ ٹرم ایگزامینیشن ان کانسیپٹس پہ بیس کیا جائے گا جو آپ لیکچر 22 تک، لیکچر 22 تک کور کریں گے، اور اس کا پیٹرن ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹینڈرڈ مڈ ٹرم ایگزامینیشنز کے پیٹرن پہ بیس ہوگا. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. آج کے لیکچر میں یہ میں آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ہم ایک ریویو کر چکے ہیں لیکچر 16 کا. فائنینشیل میتھمیٹکس آج ہم کور کر رہے ہیں، اور ایک بریف سا انٹروڈکشن ہم لینئر ایکویشن کا آلریڈی کر چکے ہیں. اس سلائیڈ پہ میں آپ کو وہ سارے ایسپیکٹس جو پروجیکٹ فائنینشیل انالیسس کا حصہ ہیں ان کو میں دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں. اینڈ اے کوئک گلانس کہ اس کے ایلیمنٹس کاسٹ ایسٹیمیٹس، ریونیو ایسٹیمیٹس، فورکاسٹس آف کاسٹس، فورکاسٹس آف ریونیوز، نیٹ کیش فلوز، بینیفٹ کاسٹ انالیسس، انٹرنل ریٹ آف ریٹرن، بریک ایون انالیسس. آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کریں. ریٹ آف ریٹرن کا ذکر ہوا. اس کو فارملی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی ایبریویشن ہے IRR. جب آپ فائنینشیل انالیسس کرتے ہیں تو اس کو FIRR کہا جاتا ہے، یعنی فائنینشیل انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. جب آپ اکنامک انالیسس کرتے ہیں تو اس کو EIRR کہا جاتا ہے، اکنامک انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. ہر پروجیکٹ میں یہ دونوں انالیسس کیے جاتے ہیں، فائنینشیل اور اکنامک. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اکنامک پہلی دفعہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیا بات ہے؟ تو اکنامک انالیسس وہ انالیسس ہے کہ جس میں ایسی ویلیوز جو آرٹیفیشل طور پہ کیلکولیشنز میں ایڈ کی گئی ہیں ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے. آرٹیفیشل کا کیا مطلب ہے؟ مصنوعی طور پہ. مصنوعی کیسے؟ کہ گورنمنٹ ایک ٹیکس لگا دیتی ہے، تو اصل میں یہ ٹیکس ایک کاسٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ نے ایک سر چارج لگا دیا ہے جو اصل میں نیشنل پوائنٹ آف ویو سے کاسٹ نہیں ہے. تو جب انٹرنیشنل ایجنسیز اور ڈونرز پروجیکٹس کی فنڈنگ کرتے ہیں
تو وہ اس کو ایز کاسٹ ٹریٹ نہیں کرتے. ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہر قسم کا ٹیکس اور ڈیوٹیز اور ہر قسم کی ایسی کاسٹ جو بیسیکلی گورنمنٹ نے ایز اے سرچارج لگائی ہے اس کو ریموو کیا جائے. ہر قسم کے ٹیکسز جو پرائسز میں شامل ہیں، خاص طور پہ کسٹم ڈیوٹیز، سیلز ٹیکس، جو گورنمنٹ نے اپنے ریونیو کے طور پہ لگائے ہیں، جو اصل میں کاسٹ نہیں ہیں فرام دا نیشنل ویو پوائنٹ، ان کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہ انالیسس میں جب آپ نارمل پرائسز کو اس شکل میں لے کے آئیں گے تو ان پرائسز کو شیڈو پرائسنگ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک اور کیلکولیشن ہوئی کہ جس میں ہم نے جب اکنامک انالیسس کرنا ہے تو فائنینشیل پرائسز میں سے ٹیکسز ڈیوٹیز نکال کے جو پرائسز ہمارے پاس آ جائیں گی ان کو اکنامک پرائسز کہا جائے گا، اور ہماری ساری کیش فلوز جو ہم نے فائنینشیل ٹرمز میں ڈیولپ کی ان کو پھر اکنامک ٹرمز میں ڈیولپ کیا جائے گا، یعنی وداؤٹ ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز، اور ان کا جو ریٹ آف ریٹرن کیلکولیٹ ہوگا اس کو اکنامک انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کہا جائے گا. مائکروسافٹ کا جہاں تک تعلق ہے، مائکروسافٹ ایکسل بیسک فنکشن انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا وہی ہوگا. کیش فلو بے شک فائنینشیل ہے یا اکنامک ہے، آپ انہی فنکشنز کو یوز کریں گے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. ایکسل فنکشنز جو میں یہاں بریفلی آپ کو دکھانے لگا ہوں، جو آپ کی انٹرسٹ کے ہیں، جنہیں آپ اسٹڈی کریں گے، آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی. ایک پہلا فنکشن ہے جس میں AMOR یعنی امورٹائزیشن، اور اس کے بعد DEGRC اس کا ٹائٹل ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ریٹرنز دا ڈیپریسیشن فار ایچ اکاؤنٹنگ پیریڈ بائی یوزنگ اے ڈیپریسیشن کوایفیشنٹ. تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ اسٹریٹ لائن ڈیپریسیشن ہم نے ڈسکس کی پریویسلی کہ ٹوٹل جو ویلیو ہے اس کو آپ نمبر آف ایئرس پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. 100 کو سے 20 سال پہ ڈیوائڈ کیا تو 5% ڈیپریسیشن. اب چونکہ ڈیپریسیشن آپ مختلف طریقوں سے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی ایک کیلکولیشن میتھڈالوجی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور ایک کیلکولیشن کوایفیشنٹ آپ اپنا ایک طریقہ یوز کر سکتے ہیں. یہ مائکروسافٹ نے ایک فنکشن پرووائڈ کیا ہے مائکروسافٹ ایکسل میں، جس میں یہ کوایفیشنٹ کو استعمال کر کے تو ڈیپریسیشن نکالی جا سکتی ہے. آئیے سلائیڈ پہ چلیں. دوسرا فنکشن جو آپ دیکھ رہے ہیں AMORLINC، اس فنکشن میں ریٹرنز دا ڈیپریسیشن فار ایچ اکاؤنٹنگ پیریڈ، یعنی یہ دو ڈفرینٹ ٹائپس آف فنکشنز مائکروسافٹ ایکسل میں موجود ہیں. تو آئیے ذرا دیکھیں کہ اگلی سلائیڈ پہ کہ ان کی تفصیلات کیا ہیں. پہلا فنکشن جس میں ڈیپریسیشن کوایفیشنٹ کا استعمال کیا گیا، تو اس فنکشن کو استعمال کرنے کے لیے جو ان پٹ آپ کو چاہیے، یہ ود ان بریکٹ آپ دیکھیں، فنکشن کا نام پہلے، پھر کاسٹ ڈیٹ پرچیزڈ، فرسٹ پیریڈ، پھر سیلویج، پھر پیریڈ، پھر ریٹ اور پھر بیسس. آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سے پیرامیٹرز ہیں. سب سے پہلے کاسٹ، یعنی کاسٹ آف دی ایسٹ آپ ایز ان پٹ دے رہے ہیں. پھر ڈیٹ پرچیزڈ، ڈیٹ آف دا پرچیز آف دی ایسٹ. پھر فرسٹ پیریڈ، ڈیٹ آف دی اینڈ آف دا فرسٹ پیریڈ آپ دے رہے ہیں. پھر سیلویج which is the salvage value at the end of the life of the asset. پھر پیریڈ ٹوٹل، پھر ریٹ آف ڈیپریسیشن کیا ہے، اور پھر یہ بیسس کہ ایئر بیسس ٹو بی یوزڈ کیا ہے
یہاں پہ اسٹریٹ لائن چونکہ آپ نہیں یوز کر رہے تو آپ اپنا بیسس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیپریسیشن کویفیشنٹ بھی اسی لیے کہا جا رہا ہے. آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. اس سلائیڈ پہ دوسرا ڈیپریسیشن کا فنکشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ نوٹ کریں کہ ڈیپریسیشن یوزنگ پرو ریٹڈ ڈیپریسیشن. یہ پرو ریٹڈ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. پرو ریٹا آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پروپورشن کی بات کی تھی تو وہاں ذکر آیا تھا پروپورشنل، اور وہاں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ پرو ریٹا بیسس، وہ ایک ہاسپٹل کی اگزامپل آپ کو یاد ہوگی ہم نے کی تھی کہ 500 بیڈ ہاسپٹل ہے اور اس کو اتنے سٹاف اس میں کام کر رہا ہے اور 100 بیڈز ایڈ کر رہے ہیں، تو پرو ریٹا بیسس پہ ان 100 بیڈز کے لیے کون سا سٹاف چاہیے ہوگا. تو یہ وہ پرو ریٹا بیسس تھا. یہ وہی آئیڈیا ڈیپریسیشن میں یوز ہو رہا ہے کہ آپ ایک ریٹ آپ نے طے کر لیا، اسٹریٹ لائن ڈیپریسیشن آپ نے ایک ورک آؤٹ کر لی پر ایئر، اور پھر اسی کو اپلائی کرتے جا رہے ہیں. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پرو ریٹا بیسس پہ ڈیپریسیشن کیلکولیٹ ہو رہی ہے. تو آئیے دیکھیں کہ اس میں کون سے پیرامیٹرس ہیں. پہلی ویلیو آپ نوٹ کریں، کاسٹ آف دی ایسٹ وہی ہے. ڈیٹ پرچیزڈ بی ایز بفور، ڈیٹ آف دا پرچیز آف دی ایسٹ. پھر فرسٹ پیریڈ بھی وہی ہے، ڈیٹ آف دی اینڈ آف دا فرسٹ پیریڈ. اور سیلویج ویلیو ایٹ دی اینڈ آف دا لائف آف دی ایسٹ. پھر پیریڈ، پھر ریٹ آف ڈیپریسیشن اور ایئر بیسس ٹو بی یوزڈ. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسینشلی لگ رہا ہے کہ ایگزیکٹلی وہی پیرامیٹرس ہیں جو پچھلے فنکشن میں دیے گئے. تو فرق کیا ہے ذرا ڈسکس کریں. اسینشلی جو ڈیپریسیشن کی ویلیو، جو بیسس آپ ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، صرف اس کا فرق ہے، اور انٹرنل جو کیلکولیشن میتھڈ ہے فنکشن کا اس کا فرق ہے. ادروائز ان پٹ پیرامیٹرز آر سملر فار بوتھ دا کیسز. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. مائکروسافٹ ایکسل کی ہیلپ فائل میں ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، وہ میں نے یہاں پہ ریپروڈیوس کی ہے، اور آئیے دیکھیں کہ یہ کیسے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. سب سے لیفٹ سائڈ پہ کالم، فرسٹ کالم، اس میں رو نمبر دیا ہوا ہے، یعنی رو 1 2 3 4 5 6 7 8 9. پھر ڈیٹا والا جو کالم ہے اس کو ورک شیٹ کے اینگل سے کالم اے کہا جا رہا ہے، اور ڈسکرپشن والے کالم کو بی کالم کہا جا رہا ہے. اور یہ نوٹ کریں کہ یہ ایگزامپل پرو ریٹا بیسس والی جو ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن ہے اس فنکشن میں کیسے استعمال ہونا ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. تو پہلی ویلیو آپ نوٹ کریں رو 2 میں ہے، یعنی سیل A2 میں 2400 کاسٹ ہے. یہ پہلا پیرامیٹر تھا. اور نیچے آپ دیکھیں رو 9 میں ود ان بریکٹس لکھا ہوا ہے ریزلٹ از اکول ٹو، یعنی اکول ٹو کے بعد فارمولا شروع ہو رہا ہے اور پہلے فنکشن کا نام لکھا گیا ہے AMORLINC. پھر فرسٹ ٹرم دیٹ از A2 کاسٹ، پھر کوما، اور اگلی ویلیو A3 which is the date purchased، پھر کوما، اور A4 اینڈ آف دا فرسٹ پیریڈ. پھر A5 اس میں سیلویج ویلیو بتائی گئی ہے 300. پھر A6 اس میں ایک پیریڈ کی کیلکولیشن آپ کر رہے ہیں پر پیریڈ. پھر A7 آپ نے ڈیپریسیشن ریٹ یہاں بتایا کہ جی 15% ہے، اور ایکچوئل بیسس جو ہے وہ 1 آپ نے یہاں دیا کہ ایکچوئل بیسس، یعنی فارمولے میں اس کی ویلیوز لاسٹ جو پیرامیٹر ہے اس کی ویلیوز جب آپ 1 لکھیں گے تو ایکچوئل بیسس ایکسپلین کیا گیا ہے. تو اس فارمولے کو جب ہم اپلائی کریں گے
تو فرسٹ پیریڈ ڈیپریسیشن 360 آ جائے گی. یہاں پہ ایک آدھ بات میں چاہوں گا ایکسپلین کروں کہ ڈیٹس کو ایک خاص طریقے سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. مائکروسافٹ کے جو پروڈکٹس ہیں، مائکروسافٹ ایکسل اور دوسرے پروڈکٹس بھی، تو مائکروسافٹ نے ایک خاص ڈیٹ کو ایز ڈیٹ 0 ٹریٹ کیا ہوا ہے، اور یہ کئی سال پہلے انہوں نے اس کو ایز اے ریفرنس لیا تھا. اور ونڈوز کے آپریٹنگ سسٹم میں اور یہ سارے جتنے بھی سافٹ ویئر استعمال ہو رہے ہیں، ان میں جب آپ ڈیٹ ان پٹ کے طور پہ دیتے ہیں تو وہ ڈیٹ ایز اے سیریل ویلیو کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی انہیں ڈیسیمل نمبر، انٹیگر نمبر کے طور پہ ڈیولپ ہو جاتی. اور جب آپ دوسری ڈیٹ کو ان پٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ہے سیریل نمبر انٹر ہو جاتی. یعنی انٹرنل کیلکولیشنز مائکروسافٹ بٹوین دا ڈیٹس وہ سیریل نمبر کو استعمال کر کے نمبر آف ڈیز کا حساب لگاتی ہے. مائکروسافٹ ایکسل میں لگایا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر اگر یہ منتھلی آپ کر رہے ہیں یا اینول کر رہے ہیں تو وہ ساری کیلکولیشن انٹرنلی اس سیریل ڈیٹ کے اوپر بیس کر کے کی جاتی ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا اس ایگزامپل میں کہ آپ اپنی ان پٹ ایز ڈیٹ دے رہے ہیں، لیکن ایک اور یہاں بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہر ملک میں ڈیٹ کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے. مثلا کچھ یورپین کنٹریز ایئر کو پہلے لکھتے ہیں، پھر منتھ، پھر ڈیٹ. مثلا اسکینڈینیوین کنٹریز کو آپ لیں تو ڈیٹ پہلے ایئر لکھیں گے 2004، پھر مہینہ 9، پھر ڈیٹ 20، اس طرح سے لکھا جائے گا. امریکنز جب ڈیٹس لکھتے ہیں تو ان کا ایک اپنا طریقہ ہے. آپ جب اس ایگزامپل کو ورک شیٹ میں انٹر کریں گے تو پلیز نوٹ کہ آپ کا جو ڈیٹ کا ریپرزنٹیشن کا طریقہ ہے، اگر وہ مائکروسافٹ ایکسل کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں تو آپ کے جواب میں ایرر آ سکتی ہے. یعنی آپ صحیح طور پہ ویلیوز کو انٹر کر رہے ہیں اور بعد میں پتہ لگ رہا ہے کہ ایرر آ رہی ہے. تو یہ اس قسم کی ایررز ڈیٹ کی ریپرزنٹیشن کی وجہ سے آ جاتی ہیں. دوسرا پوائنٹ کہ اس فارمولے میں آپ نے دیکھا کہ کوما لکھا ہوا ہے، تو یہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کچھ یورپین کنٹریز ڈفرینٹ وہ کومے کو اور ڈیسیمل کو اور طرح سے استعمال کرتے ہیں، جہاں کچھ کنٹریز ڈیسیمل استعمال کرتے ہیں، وہ یورپین کنٹری کومے کو استعمال کرتے ہیں. مثلا ایک ملک ہو سکتا ہے کہ 10,000 کی ویلیو کو 10 فل سٹاپ پھر 1000 لکھ رہا ہے. یہ کچھ یورپین کنٹریز میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیے، فارمولا از ویری سمپل. فنکشن کا نام دیا ہوا ہے، پھر آپ نے سمپلی وہ ڈفرینٹ ویلیوز لکھنی ہیں. تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس فنکشن کو ٹیسٹ کریں، ورک شیٹ ایک بنائیں، اس میں ڈیٹس ڈفرینٹ طریقوں سے انٹر کر کے دیکھیں، ویلیوز کو ڈفرینٹ طریقوں سے انٹر کر کے دیکھیں. تو آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. ایکسل میں اور بھی فنکشن ہیں فائنینشیل انالیسس کے، کچھ کام ذکر پہلے کر چکے ہیں، یہ دوبارہ میں ریپیٹ بھی کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یاد آ جائے، آپ کی میموری ریفریش ہو جائے کہ ایسے فنکشن بھی موجود ہیں کہ CUMIPMT کہ جس میں کمیولیٹو انٹرسٹ پیڈ بٹوین 2 پیریڈس، بعض جگہ پہ
اپنی فائنینشیل کیلکولیشنز میں آپ کو اس فنکشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر CUMPRINC returns the cumulative principal paid on a loan between two periods. جب آپ کیلکولیشنز کریں گے تو ری پیمنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. اس پہ ذرا بات ہو جائے تھوڑی سی کہ پروجیکٹ کی آپ نے کیش فلوز تو ڈیولپ کر لیں، کاسٹ بھی آپ کو پتہ لگ گیا، پھر ریونیوز کا بھی آپ کو کلیئر ہو گیا، پروجیکشنز آپ نے کر لیں، پھر آپ نے ایک کیش فلو بنانی ہے کہ اس لون کی ری پیمنٹ کیسے ہوگی، اور یہ ورک آؤٹ کرنا ہے کہ جو انسٹالمنٹ آف لون ہے وہ میری کیش فلو میں ایبزارب ہو رہی ہے یا نہیں، یعنی اتنا کیش اویلیبل ہوگا کہ ہم یہ لون ری پے کر سکیں، یعنی انسٹالمنٹ کے لیے ایڈیکویٹ فنڈز اویلیبل ہوں گے یا نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ کیلکولیشن ہوتی ہے، اس لیے آپ کو انٹرسٹ کیلکولیشنز بھی جب آپ کریں گے بٹوین ڈفرینٹ پیریڈز تو اس قسم کے فنکشنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. اس سلائیڈ پہ دو فنکشن آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. ایک فنکشن ہے DB. اس فنکشن کا کیا کام ہے؟ returns the depreciation of an asset for a specified period using the fixed declining balance method. یہاں پہ ڈکلائننگ بیلنس کی بات ہو جائے تھوڑی سی. ڈکلائننگ بیلنس کیا ہے کہ ایسٹ پہ آپ ڈیپریسیشن آپ نے کہا جی ایئر 1 5% ڈیپریسیشن ہے، تو ایسٹ ویلیو باقی کیا رہ گئی، بیلنس کیا رہ گیا 95. یعنی آپ ڈیپریسیٹ آبویسلی آپ 100 کو تو نہیں کریں گے، یو ول ڈو اٹ فار 95. پھر آپ نے 5% 95 کا ورک آؤٹ کیا تو جو بھی جواب نکلا وہ 95 سے جب آپ سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس نئی ویلیو آ جائے گی. اس قسم کی جو کیلکولیشنس ہیں ان کو ڈکلائننگ بیلنس کی کیلکولیشن کہا جائے گا. تو یہ فنکشن آپ کو اس سچویشن میں کام آئے گا. تو آئیے سلائیڈ کی طرف چلیں. دوسرا فنکشن ہے DDB، اور اس فنکشن میں ریٹرنس دی ڈیپریسیشن آف این ایسٹ فار اے اسپیسیفائڈ پیریڈ یوزنگ دا ڈبل ڈکلائننگ بیلنس میتھڈ اور سم ادر میتھڈ یو اسپیسیفائی. یہ مائکروسافٹ ایکسل میں ایک اور ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ یہ جس میں ڈبل ڈکلائننگ میتھڈ بیلنس میتھڈ کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی میتھڈ ہو سکتے ہیں کہ جو ڈیپریسیشن کے لیے استعمال ہوں. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں. اس سلائیڈ پہ آپ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا فنکشن دیکھ رہے ہیں IRR. IRR کیا کرے گا؟ ریٹرنس دی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن فار اے سیریز آف کیش فلوز. لیٹ می ایکسپلین واٹ از دا سیریز آف کیش فلوز. سیریز آف کیش فلوز کیا ہے کہ وہ کیش فلو جو ہر سال چینج ہو رہی فار اے سرٹن نمبر آف ایئرس، تو اس کو ایز اے سیریز، ایز این ارتھمیٹک سیریز ہم لے رہے ہیں. تو یہ ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشنز جن میں آپ کے پاس ایک اسٹریم آف ویلیوز ہے جس کو سیریز بھی کہا جائے گا، اس کو آپ اس کا ریٹ آف ریٹرن آپ نکال سکتے ہیں. اور اس کو IRR یہ فائنینشیل بھی ہو سکتا ہے، یہ اکنامک بھی ہو سکتا ہے. اگلی سلائیڈ پہ ہم دیکھیں گے یہ کس طرح سے استعمال ہوگا. تو آئیے اگلا فنکشن دیکھتے ہیں. آئیے سلائیڈ پہ چلیں. دوسرا فنکشن ہے MIRR، اور یہ کیا ہے؟ ریٹرنس دی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ویئر پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کیش فلوز آر فائنینسڈ ایٹ ڈفرنٹ ریٹس. تو آئیے اس کو ذرا ڈسکس کریں کہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کیش فلوز. پازیٹیو کیش فلو کیا ہے؟ ریونیو. اور نیگیٹو کیش فلو کیا ہے؟
کاسٹس. اب بعض اکاؤنٹنگ پریکٹسز میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انکم کو ایز اے نیگیٹو کیش فلو سمجھا جاتا ہے کہ انکم ول بی ٹریٹڈ ایز اے نیگیٹو کیش فلو اور کاسٹ ول بی ٹریٹڈ ایز اے پازیٹو کیش فلو. تو اگر آپ دو ڈفرنٹ کیش فلوز جس کو ایک کو آپ پازیٹو لے رہے ہیں دوسرے کو نیگیٹو لے رہے ہیں تو اس قسم کی کیش فلوز جہاں پہ دو ڈفرنٹ انٹرسٹ ریٹ اپلائی ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ فنکشن MIRR استعمال ہوگا. تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں. پہلا فنکشن IRR اس کا سینٹیکس کیا ہے؟ IRR پھر ویلیوز اور کوما پھر گیس اور پھر ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ ویلیوز کیا ہے. ویلیوز از این ارے or a reference to cells that contain numbers for which you want to calculate the internal rate of return. آئیے اس کو ڈسکس کریں. یہ کیش فلوز جو آپ اس فنکشن میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹریم ہے اور یہ اسٹریم سیریز آف ویلیوز کہ یا آپ ایکچوئل ویلیوز فنکشن کو دے دیں. ایک طریقہ سمجھایا گیا کہ آپ ویلیوز فار ایچ ایئر ایز ان پٹ دے سکتے ہیں یا آپ سیل ریفرنس ایز ان پٹ دے دیں یعنی رینج کی ویلیو دے دیں. پھر ساتھ ایک اور ویلیو بتائی گئی ہے گیس. سو لیٹ سی کہ یہ گیس کیا ہے. آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. گیس کو ڈیفائن کیا گیا کہ گیس از اے نمبر that you guess is close to the result of IRR. دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ is a number that you guess is close to the result of IRR. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا essentially مطلب یہ ہے، ڈیفینیشن کو ذرا دوبارہ IRR کی ڈیفینیشن پہ واپس تھوڑا سا فوکس کریں کہ IRR وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے جس میں پریزنٹ ورتھ آف کاسٹ از اکول ٹو دا پریزنٹ ورتھ آف بینیفٹس. ان ادر ورڈس اگر نیٹ کیش فلو کی پریزنٹ ورتھ آپ نکالتے ہیں تو سم آف آل دا پریزنٹ ویلیوز مسٹ بی زیرو. یہ وہی بات ہوئی کہ آپ ایک کیش فلو کو دوسری سے مائنس کر رہے ہیں اور نیٹ کیش فلو نکل رہی ہے تو بات وہی بنتی ہے کہ یا آپ اس کو دونوں کی کیلکولیشن علیحدہ کر لیں پریزنٹ ورتھس کی اور ان کو کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ وہ برابر ہیں یا نہیں، اور یا آپ نیٹ کیش فلو کی پریزنٹ ورتھ نکال لیں. اب چونکہ کیلکولیشن ایگزیکٹلی وہ انٹرسٹ جس پہ پریزنٹ ورتھ زیرو آ جائے اٹ از ناٹ پاسبل. تو کیا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک نیئرسٹ ویلیو جو آپ پہلا گیس لگاتے ہیں کہ اگر فائنل ریٹ آف انٹرسٹ جس پہ یہ پریزنٹ ورتھس برابر ہوں گی اگر وہ لیٹ سے 10 ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسٹیمیٹ کریں کہ 12 ول بی دا ڈسکاؤنٹ ریٹ. پھر آپ ڈفرینٹ رینجز لیتے ہیں کہ جس میں آپ 15 اور 10 کے درمیان جب گیس ورک آپ لگا رہے ہیں اور پریزنٹ ورتھ نکل رہی ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے ہاؤ فار یو آر فرام زیرو. تو اگر تو ویلیو پلس میں نکلتی ہے تو اٹ مینس کہ وی ول ہیو ٹو ریڈیوس دا پریزنٹ ورتھ. ان ادر ورڈس دی انٹرسٹ ریٹ ہیز ٹو بی انکریزڈ اینڈ دی ادر وے اراؤنڈ. تو اس سے ہم وہ دو ویلیوز اگر مینولی یہ کیلکولیشنز کی جائیں تو آپ اس کو
دو رینجز ٹو ڈفرینٹ ویلیوز پہ پریزنٹ ورتھ نکال کے تو پروپورشنلی ریٹ آف ریٹرن کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اب مائکروسافٹ ایکسل میں آلریڈی یہ فیسلٹی موجود ہے کہ آپ ایک گیس دیں اور مائکروسافٹ ول گیو یو دی آنسر. اب یہ گیس کیسے کیا جاتا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو میجر انویسٹمنٹس شروع میں کی جاتی ہیں پہلے 2-3 سال میں، ان کو ایز ٹوٹل کاسٹ لیا جاتا ہے، اور جو نیٹ ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں باقی سالوں میں ان کو جمع کر کے تو ان کی ایک ایوریج نکالی جاتی ہے، اور اس ایوریج کو ٹوٹل کاسٹ پہ ڈیوائڈ کر کے جو فریکشن نکلتا ہے اس کو 100 سے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ایک ریٹرن نکلے گی جو آپ کا انیشل گیس فار انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہوگا. یہ اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ خود یہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اب مائکروسافٹ ایکسل میں جب یہ کیلکولیشن ہوگی تو ایک انیشل گیس اگر نہ بھی اتنا کلوز ہوا تو پھر بھی آپ کا جواب نکل آتا. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اس قسم کی کیلکولیشن کی جاتی ہے. یہ ایگزامپل بھی میں نے مائکروسافٹ ایکسل کی ہیلپ فائل سے لی ہے. اگر آپ وہاں پہ IRR کا فنکشن ڈھونڈیں ہیلپ فائل میں جا کے تو اس میں ایک ایگزامپل آپ کو ملے گی. یہ وہ ایگزامپل میں نے یہاں پہ ریپروڈیوس کی ہے. اس میں پہلے تو آپ نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلا کالم رو نمبر دیا ہوا ہے، رو 1 to 7 روز ہیں. فرسٹ رو میں صرف ہیڈنگز دیے ہوئے ہیں کہ ڈیٹا اور ڈسکرپشن. ڈیٹے والا کالم ہم کالم اے کہہ رہے ہیں چونکہ ورک شیٹ میں یہ پہلا کالم ہے. تو کالم اے میں فرسٹ ویلیو -70,000. آپ نوٹ کریں کہ سائن مائنس کا ہے، -70,000. یہ انیشل کاسٹ آف اے بزنس، یعنی آپ نے کیش آؤٹ فلو کو ایز مائنس یہاں پہ شو کیا. پھر نیکسٹ رو میں رو 3 ڈیٹا از 12,000، اور یہ 12,000 کیا ہے؟ نیٹ انکم فار دا فرسٹ ایئر. پھر اسے اگلی رو میں رو 4 15,000 نیٹ انکم فار دا سیکنڈ ایئر ہے. پھر رو 5 18,000، پھر اس سے اگلا 21,000، پھر نیکسٹ 26,000. تو یہ کیش فلو آپ نے دے دی، اور وہ کیش فلو آپ نے ورک شیٹ میں انٹر کی. تو آئیے سب سے پہلا فارمولا دیکھیں کیا ہے. ریزلٹ آپ نوٹ کر رہے ہیں، لکھا ہوا ہے. اسے نیکسٹ آپ دیکھیں فارمولا ایکول سائن، پھر IRR، پھر ود ان بریکٹس A2 کولن A6 اور بریکٹ کلوزڈ. یہ A2 کولن A6 کیا ہے؟ یہ رینج آف سیلز ہے، یعنی آپ ریٹ آف ریٹرن نکال رہے ہیں ان ویلیوز کے لیے جو سیل A2 سے سیل A6 تک دی گئی ہیں. اور یہ ویلیوز کیا ہیں؟ 12,000 15,000 18,000 اور 21,000. اور یہ ٹپکل ایک کیلکولیشن بن گئی کہ انویسٹمنٹ کاسٹ دی ہوئی ہے -70,000، اور پھر ریٹرن آ رہی ہے 4 سال 12,000 15,000 18,000 21,000. تو اس کا آنسر رائٹ سائڈ پہ ڈسکرپشن کے اندر آپ دیکھیے. انویسٹمنٹس انٹرنل ریٹ آف ریٹرن آفٹر 4 years ود ان بریکٹس لکھا ہوا ہے -2%. اب نیکسٹ فارمولا ملاحظہ کیجیے، IRR ود ان بریکٹس A2 کولن A7. یعنی آپ کیا کر رہے ہیں کہ پوری کیش فلو 70,000 -70,000 سے لے کے 26,000 تک آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اور ریزلٹ آپ دیکھیے کہ اب ریٹ آف ریٹرن 9% آ گیا. اور 9%
کیوں آیا کہ ایئر 7 میں 26,000 ایڈیشنل انکم آ گئی. پھر فردر آپ نیکسٹ فارمولا دیکھیے IRR اور A2 اور A4 اور پھر آپ نے یہ ویلیو ایڈ کی ہے اور آپ گیس بتا رہے ہیں -10% آپ گیس دے رہے ہیں. پلیز نوٹ کہ پہلے جو فارمولے تھے ان میں آپ نے گیس نہیں دیا، تو اس کا جواب -44% آ رہا ہے. تو آئیے اب اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں. اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی جو کیلکولیشنس ہیں اس میں آپ گیس omit بھی کر سکتے ہیں اور گیس دے بھی سکتے ہیں. پھر ریٹ آف ریٹرن آبویسلی نمبر آف ایئرس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہا ہے. یہ ایک بہت ہی یوزفل فنکشن. آج کے لیکچر میں یہاں تک. آج ہم نے کئی فنکشن مائکروسافٹ ایکسل کے اسٹڈی کیے. اگلے لیکچر میں ایک تو میں آپ کو پہلے کچھ بریف سی اگزامپل ریٹ آف ریٹرن کی دکھاؤں گا، پھر ہم لینئر ایکویشنز کی بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کے لیے بڑا فل آف نیو کانسیپٹس رہا. مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ کام کرتے رہیے، جو بار بار تلقین کر رہا ہوں اس پہ عمل کریے. اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. السلام علیکم، خدا حافظ.